نیکسٹ اسٹیپ میں ریڈیومیٹرک سروس کا. تو ریڈیومیٹرک آپ کو پتہ ہے ریڈیشنز کی جو ہوتی ہے نا, گیما ریز ریڈیشن جو کسی بھی آئسوٹوپس میں جنریٹ ہوتی ہیں. آئسوٹوپس بیسیکلی سیم ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کا ایٹامک ماس جو ہے اس میں اور اٹامک ویٹ میں ویریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی نیوکلیائی کے اندر جو نیوٹرانس ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ انسٹیبل کنڈیشن میں ہوتا ہے, تو وہ ڈیکے ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو سروے ہوتا ہے اس کا میجر کام کیا ہوتا ہے کہ وہ میپنگ اور ڈیٹیکشن کر رہا ہوتا ہے. جو نیچرل ریڈیو ایکٹیو ایمیشنز ہوتی ہیں نا, جو کہ گیما ریز آپ کے پاس الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے اندر ہم نے نہیں پڑھا تھا اس کا فیز وغیرہ. ٹھیک ہے, ویزیبل لائٹ تھی آپ کے پاس, اس کے پاس انفرا ریڈ تھی اور پھر گیما تھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو جو گیما ریز کی ریڈیشن ہوتی ہے یہ اس ڈکے کی وجہ سے آتی ہیں, تو ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ریڈیو میٹرک میں. ٹھیک ہے, تو نیچرلی ڈکے کی وجہ سے جو گیما ریز آتی ہیں اس میں آپ کے پاس جو ہے یورینیم سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تھوریم سے, پوٹاشیم سے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ریڈیشن جو ہے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ انہی کی ڈکے کی وجہ سے جب یہ فردر ڈکے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دوسرے جو منرلز ہوتے ہیں, ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ان کی جنریشن میں کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بن جاتے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹس, اور جو فردر جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ڈکے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ڈاٹر ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, تو کامن ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس یورینائٹ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ یورینیم کے ہی آپ کے پاس ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ جو اٹامک ماس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 238 کا. ٹھیک ہے, پھر مونازائٹ ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے روبیڈیم وغیرہ, گرینٹ پگنائٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیلڈسپارز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریڈیو کاربنز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈکے کی وجہ سے جو ہیٹ انرجی ریلیز ہوتی ہے نا, تو وہ بیسیکلی جو آپ کے ارتھ کے اندر تھرمل کنڈیشنز ہے نا, تو اس کے کنٹرول میں یہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ مائک بند کرتے ہیں اپنا, مائک بند کر دیں یار اپنا. تو اس کا جو ریڈیو ایکٹیو ڈکے ہوتا ہے اس ڈکے کے تھرو اس کی دیکھا جاتا ہے ہاف لائف. ہاف لائف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا آپ جس ٹائم ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ڈکیئنگ کس طرح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نیوکلس ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو نیوکلائی میں نیوٹرانز ہوتے ہیں وہ ایکسیسو فارم میں ہوتے ہیں, تو انسٹیبل فارم میں ہوتا ہے, تو وہ انرجیز کی فارم میں امیشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس امیشن کی جو ہاف لائف ہوتی ہے وہ ایک سرٹن پیریڈ میں آپ چیک کریں, فار ایگزامپل 1 ڈے کے لیے یا 2 days کے لیے, یا ایون آپ فیو آورس کے لیے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو فیو آورس کے تھرو آپ کو ایک ریشو مل جاتی ہے کہ یار ود ریسپیکٹ ٹو دس مچ ٹائم اس میں جو ہے اتنی ریڈیشنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹ ابھی اس کنڈیشن میں ہے, تو اوریجنلی آپ کے پاس اگر وہ ہے جس میں یورینیم 238 میں آ رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ڈکینگ وہ جو ایلیمنٹ آپ نے پک کیا ہے ریڈیو ایکٹیو میں وہ 238 میں آ رہا ہے, تو اس کی جو ہے ابھی کتنے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ ٹریس بیک کر کے تو آپ اس کی ایج ڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک تو یہ آپ کی یورینیم, تھوریم وغیرہ, ان کی جو ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی آپ کے پاس نیوکلیئر انرجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیوکلیئر پاور پلانٹس وغیرہ میں بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی ڈکے کی وجہ سے ہیٹ انرجی جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہیٹ انرجی اگر ارتھ کی جیو تھرمل انرجی میں انٹروڈیوس کر رہی ہے تو وہ آپ کی اس سے نیوکلیئر پاور پلانٹس وغیرہ بھی ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈسکوری کے لیے بھی آپ یوز کیا کرتے ہیں, آپ ریڈیو ایکٹیو سروس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ایج ڈیٹنگ کرنی ہے تب بھی یہ آپ کے پاس فیزیبل ہے. ٹھیک ہے, تو آئسوٹوپس ایلیمنٹس کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ ہوتے کیا ہیں. ان کے بیسیکلی نیوکلیائی جو ہوتا ہے نا, نیوکلس, اس کے اندر آپ کے پاس جو نمبر آف پروٹون اینڈ نمبر آف ایکسٹرنل شیلز میں آپ کے پاس نمبر آف الیکٹران جو ہیں وہ تو اسی ایلیمنٹ کے اکارڈنگلی ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس جو نمبر آف نیوٹرانز ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ نمبر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوریجنل اگر کاربن ہے, ٹھیک ہے, تو کاربن کی ویلنسی آپ کے پاس 4 آ رہی ہوتی ہے, اور اس کا اٹامک ویٹ وغیرہ میرا خیال ہے 8 یا 16 میں آ رہا ہوتا ہے, 8 میں آ رہا ہے آئی گیس. تو وہ چیز کہ
2 उसके स्टार्ट में होंगे और 4 बाहर होंगे, 6 आता है उसकी ना, 6 उसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक मास तो का जो है वो आपके पास बन जाता है 6, और एटॉमिक वेट उसका क्या बन जाएगा, आपके पास ओरिजिनली 6 ही होना चाहिए, लेकिन वो जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, अब ये यहाँ पे आपके पास कितना है 14 में जा रहा है, ठीक है, C14 में। तो ये चीज है कि वो उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्सेसिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या कहते हैं, वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई की, किस तरह वो एमिशन ऑफ एनर्जी और पार्टिकल्स ऑफ मास जो है ना वो उनकी एमिशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट की वजह से, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की वजह से वेरियस कम्बिनेशन आपके बनते हैं, जिसमें आपके पास अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं, हीलियम की न्यूक्लियाई में से जो रेडिएशंस हो रहे होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इससे हम बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं की न्यूट्रॉन्स की एमिशन की वजह से जो बनते हैं, और फिर गैमा रेज होती हैं आपके पास, जो कि आपके पास प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट जो इसके लिए यूज किया जाता है वो बेसिकली देख रहा होता है, नंबर ऑफ काउंट्स कर रहा होता है कि एमिशन ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि फ्यू सेकंड्स में या फ्यू आवर्स में या फ्यू मिनट्स में जो है उसकी डिकेइंग के कितनी एमिशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ग्लोव से आ रहे होते हैं। तो इसका इक्विपमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जो मलर है वो बेसिकली आपके पास जो है वो मीटर और उसके साथ हेडफोन लगे होते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड किसका कर रहा होता है, बीटा पार्टिकल्स का, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से उसमें जो है वो साउंड जनरेट हो रहा होता है, तो उस साउंड और वोल्टेज के साथ, वोल्टेज मीटर के साथ जो है ना आप या डिटेक्टिंग मीटर के साथ आप उसकी जो है वो रेडिएशन जो है वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास सिंटिलेशन काउंटर है। सिंटिलेशन काउंटर क्या कर रहा होता है, वो जो फ्लैश लाइट्स निकल रही होती है ना, ठीक है, उस रेडिएशंस की वजह से उन फ्लैश लाइट को अगर फोटो मल्टीप्लर पे आप यूज डिटेक्ट करें तो 100% डिटेक्शन आपके पास गैमा रेज की आती है, ठीक है। तो आपके पास 2 आ गए, एक तो आप हेडफोन पहन के फील्ड में फिर रहे हो, इजी मजे की फील्ड है इसकी, ठीक है, हेडफोन पहन के आप घूम रहे हैं और साथ में आप उसकी डिटेक्शन करते जा रहे हैं। सेकेंडली ये है कि आप फोटो मल्टीपल आपके पास इक्विपमेंट है, या आप ग्लासेस पहन लें शाहरुख खान की तरह, तो आप उस तरह इसको जो है स्टडी करते हुए जा सकते हैं। तो एयरबॉर्न अगर इसका आप कर रहे हैं सर्वे, तो एयरबॉर्न ऑब्वियसली आप जो है ये जो आपके पास मलर है ये सिंपली जो है ये ग्राउंड बेस्ड है, ठीक है। ये आप उसके साथ ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट होके जाएंगे तब, ठीक है। एयरबॉर्न में ये एक्ट नहीं करता। तो एयरबॉर्न में बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं, सिंटिलेशन काउंटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वेस के साथ जिस टाइम आप उन्हें यूज करेंगे तो वो आपके पास जो है वो बेसिकली उसकी जो रेडिएशंस आ रही हैं, उसकी जो फ्लैश लाइट्स आ रही हैं, उनको वो काउंट करता जाएगा, ठीक है, फोटो मल्टीपल के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आपके पास जो एडवांस टाइप्स उन्होंने बनाई है, एडवांस टाइप में उन्होंने बेसिकली वो जो स्पार्कलिंग हो रही है ना, उस स्पार्कलिंग का काउंटर इन्होंने इंक्रीज कर दिया, वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो वो नंबर ऑफ काउंट्स की वजह से वो जितनी स्पार्कलिंग उसकी आ रही है उसके थ्रू वो आपको डिटेक्ट करके बता देता है कि आया ये यूरेनियम का है या थोरियम का है, ठीक है। उन दोनों में वेरिएशन ऑब्वियसली उसकी जो है एमिशंस की वेरिएशन है, ठीक है। तो एक के जो है वो एमिशन फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में एक एमिशन आ रही है और दूसरे की 2 सेकंड में 2 एमिशंस आ रही हैं या 3 आ रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एमिशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट करके आपको ये डिटेक्शन बता देता है कि या ये यूरेनियम है या फिर थोरियम है या फिर आपके पास बाकी के हैं, ठीक है। तो नीचे उसकी डेटिंग क्या बताया हुआ है, वही कि डेटिंग से ये है कि ये जो ओरिजिनली होते हैं उनको कहा जाता है पेरेंट आइसोटोप्स, जिसमें आपके पास यूरेनियम है, थोरियम है, रुबिडियम है, पोटाशियम है, कार्बन है, ठीक है। इनके जिस टाइम ये होते हैं अनस्टेबल फॉर्म में, तो जिस टाइम स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो आगे इनके आइसोटोप्स जो बनते हैं वो लेड के बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। उसके अलावा जो है आर्सेनिक के बन रहे हैं आपके पास, सॉरी आर्गन के बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, कैल्शियम के बन रहे हैं, न्यूट्रॉन के बन रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन के बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो फर्दर जो सेकंड एलिमेंट बनता है उसको कहा जाता है डॉटर, ठीक है। तो इनका जो होता है डेटिंग जो की जाती है वो बेसिकली फादर डॉटर रिलेशनशिप के थ्रू किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय डिके कांस्टेंट जो आपके पास आ गया गैमा, सॉरी ये लैम्डा,
ٹھیک ہے, وہی اس کی ویو لینتھ کا اس کا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو پریسیجن ہے کہ آپ کتنے ایکوریٹلی اس کی ڈیٹا پروسیسنگ یا ڈیٹا ایکوائرنگ کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ایک تو ان آلٹرڈ اسپیسیمن ہو آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اس کی آکسیڈیشن وغیرہ نہ ہوئی ہو, تو اس کے اوپر کوئی کیمیکل ریئیکشنز نہ ہوئے ہوں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایگزیکٹلی آپ اسی لوکیشن سے لے رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ایکسپوجر ہے وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے, پھر پیٹرولوجیکل اوریجن اس کا, ریلیشن شپ ود دا ہوسٹ راک سراؤنڈنگ کے جو ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ ریلائبل کیمیکل اور آئسوٹوپ انالیسز وغیرہ اس کے ہو گئے. تو جو ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ جس میں جیوکرونالوجی کے لیے یوز ہوتا ہے, تو وہ سیورل آپ کے پاس جو ہے فادر اینڈ ڈاٹر آئسوٹوپس کے ہو سکتے ہیں. مین ٹو سے کہ اگر آپ جیوکرونالوجی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کریں گے کس سے, پوٹاشیم آرگان سے, روبیڈیم اسٹرونٹیم اس کے ساتھ, یورینیم لیڈ کے ساتھ, فیشن ٹریکنگ کے ساتھ, یا پھر ریڈیو کاربن کے ساتھ, یا پھر آپ ٹریٹیم میتھڈ کے تھرو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. موسٹلی یہ آپ کے پاس نیوکلیئر فیول میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ریڈیو ایکٹیوس ہیں تو وہ آبویسلی آپ کے جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں ان میں یوز ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں پاور پلانٹس جو ہیں ان سے یوز کر کے وہ الیکٹریکل انرجی اور باقی انرجیز وغیرہ بھی, تھرمل انرجیز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاور سپلائی بھی آپ کی اس کے تھرو آتی ہے. ٹھیک, تو اس کے علاوہ آپ آبویسلی اس کی جیوکرونالوجی کر سکتے ہیں. بور ہول لاگنگ کے بارے میں, بور ہول کے بارے میں اسٹارٹ میں اس نے بتایا, وہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا کس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب سرفیس جیولوجی کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنے کا ہوتا ہے نا. اب جیسے ہم اس دن فیلڈ پہ گئے تھے تو وہ ساتھ میں سوائل پروفائل بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, کل کی کلاس میں مجھے اس کی کال آئی تھی تو وہ مجھے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ جو 5 فٹ تھا اس میں کون سی لیئر آئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ کتنی دیر تک وہ ایکسٹینڈیڈ فارم میں اس کے سیمپل آتے رہے ہیں. تو اس کے بور ہول کے ساتھ آپ بیسیکلی سب سرفیس کی آپ جو ہے میپنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی آپ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار نیچے لیتھولوجیز کا کنٹراسٹ کیسے جا رہا ہے. ایک یہاں پہ پھر آپ کے پاس نان کور بھی آتے ہیں جس میں ریورس سرکولیشن ہے, بیسیکلی اس میں کور نہیں آتی. ٹھیک ہے, کورنگ کا جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا تو آگر ڈرلنگ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے وہ چیپٹر پڑھا ہے تو آپ کو زیادہ اچھے سے پتا ہوگا کہ ایک تو آگر ڈرلنگ سے آپ کے پاس کورنگ آتی ہے. آگر میں بھی اسکرو والا ہے, اگر آپ اسکرو والا یوز کریں گے تو اس میں کور نہیں آتی, آپ کے پاس سیمپل آتے ہیں. ٹھیک ہے, کرش سیمپلز آتے ہیں. اس میں روٹری اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کے پاس کرش سیمپلز آتے ہیں, وہ فلور سائز سے لے کے فیو سینٹی میٹر کے سائز کے ہوتے ہیں, مطلب سلٹ کی فارم سے لے کے فیو سینٹی میٹر کی فارم میں ہوتے ہیں. تو کور اگر آپ نے لینی ہے تو وہ پھر یا تو آپ کو پرکشن ڈرلنگ سے آئے گی. ٹھیک ہے, جس طرح اس دن میں آپ کو دکھائی تھی فیلڈ پہ وہ پرکشن ڈرلنگ تھی. ٹھیک ہے, اس کے اندر جس ٹائم وہ اس کی جو پائپ ہے اس کی فلنگ ہو جاتی تھی وہ باہر نکال کے اسے ہیمر سے ہٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پوری کی پوری کور نیچے آپ کے پاس جو ہے نا ایکسٹریکٹڈ فارم میں آ جاتی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ پھر آپ ڈائمنڈ ڈرلنگ سے کریں گے. تو شیلو کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ریورس سرکولیشن یوز کرتے ہیں, اور ڈیپر کے لیے آپ جو ہے وہ روٹری ڈرلنگ کرتے ہیں. اب روٹری ڈرلنگ کا ایشو یہ ہے کہ وہ اگر مڈی پورشن میں آپ کریں گے نا, ٹھیک ہے, آپ اگر واٹر کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ وہ اس کے جو بلیڈز ہوتے ہیں وہ بھی سٹک ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ کرشنگ فارم میں نیچے جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ پانی کے لیے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس دن بھی وہ ڈرلر یہی بات کر رہا تھا میرے ساتھ کہ جی ایک بندہ تھا اس نے روٹری ڈرلنگ یوز کی اور اس نے جو ہے اس سے ڈرل کروایا. اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہ کرشنگ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو اتنا آپ کی وال ہوتی ہے نا ویل کی, اگر آپ اسے بعد میں کیسنگ نہیں کرتے تو وہ جو ہے کولیپس ہونے پڑ جاتی ہے. تو اس نے اسے کہا کہ یار لیٹر آن آپ چھوٹے سائز کی جو ہے بوکی یوز کر کے اباؤٹ 4 انچز کی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کے جو ویل ہے اس کو جو ہے وہ اسے کلیئر آؤٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ لوز میٹیریل ہوتا ہے وہاں پہ روٹری جو ہے نا وہ آپ کی اس طرح سیمپلنگ میں وہ چوک اپ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایئر کور بلاسٹ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ یوز بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بلیڈز وغیرہ جو ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے آپ کو ایک MCQs میں بھی یہی پوچھا ہے. تو اس کی لاگنگ کے لیے اگر آپ وہاں سب سرفیس میں آپ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہاں پہ اس کی پروسٹی پرمیبلٹی وغیرہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وائلڈ لائن لاگنگ یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے,
تو اس میں ڈفرینٹ جیو فزیکل ٹولز یوز ہوتے ہیں. آپ گریوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں بور ہول میں, ٹھیک ہے. یہ نارملی جو یوز کیے جاتے ہیں یہ وداؤٹ کیسنگ والوں میں یوز کیے جاتے ہیں, کیونکہ کیسنگ کا افیکٹ بھی آتا ہے. اب آبویسلی آپ الیکٹریکل سروے کا الیکٹریکل ساؤنڈ نیچے یوز کرتے ہیں تو اس میں آلریڈی کیسنگ ہے, تو کیسنگ تو میٹل کی ہوتی ہے نا, لوہے کی ہوتی ہے نارملی, تو اس میں جو کرنٹ ہے وہ آپ کا ڈیفیوز اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یا تو اس کو آپ کو منیمائز کرنا پڑیں گے اس کے افیکٹ, یا پھر آپ کو وداؤٹ کیسنگ والے میں اس کو کرنا پڑتا ہے, وہ جو ساؤنڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اکوپمنٹ جو یوز ہوتا ہے اس میں ڈیٹیکٹر, اس کو کہا جاتا ہے ساؤنڈ, ٹھیک ہے. ساؤنڈ بیسیکلی ایک سلینڈریکل جس طرح کیپسول ہوتا ہے نا, اس کے اندر انہوں نے بعض دفعہ سورس بھی اسی میں انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے اور اس میں ریسیور بھی انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے. یا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے سورس اس میں ہوتا ہے, ریسیور سرفیس پہ لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بعض دفعہ سورس جو ہے وہ سرفیس پہ ہوتا ہے اور ریسیور آپ کے پاس جو ہے وہ سب سرفیس میں ہوتا ہے, تاکہ آپ جو ہے نا ڈفرنٹ اس کے جو ہے ایٹریبیوٹس وغیرہ دیکھ سکیں. اس کو کہیں پہ ڈرا کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کہاں گیا, یہ کیپسول کی طرح کا ہوتا ہے. اس میں یہاں پہ بعض دفعہ آپ کے پاس سورس ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ریسیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ آپ نے یہاں پہ سورس یوز کیا ہوا اور ڈرل میں یہاں پہ آپ نے ریسیور یوز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ سورس اور ریسیور دونوں اسی میں ہی ہوتے ہیں تاکہ آپ یہ کمبینیشن چیک کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ کس کام آتے ہیں, یہ اس کام آتے ہیں کہ آپ جو ہے اس لیتھولوجی کی, آپ پروسٹی پرمیبلٹی, اس کی لیتھولوجی کی ٹائپس, کہ اس میں جو ہے obviously آپ کو نے یہ الیکٹریکل سروس وغیرہ یا گریوٹی میگنیٹک آپ نے پڑھے ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ لیتھولوجیز کی, اور وہ ایکٹ کرتے ہیں. اب obviously اگر آپ میگنیٹک سروے کر رہے ہیں اور نیچے کوئی میٹل باڈی نہیں ہے تو وہ تو ایکٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کی فارمیشن کی تھکنس فائنڈ ہو جاتی ہے آپ سے, ایگزیکٹ تھکنس, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ لیتھولوجی کی ٹائپ, اس کی پروسٹی پرمیبلٹی, پھر اس کے پروپورشن آف واٹر, کہ اس میں کتنی پروپورشن میں واٹر پڑا ہوا ہے, یا پھر اس کے پاس جو ہے ہائیڈرو کاربن کی سیچوریشن یا ٹمپریچر وغیرہ بھی نوٹ کرتے ہیں آپ, ٹھیک. تو یہ تو ویل لاگنگ کے بارے میں آ گیا. تو یہ نیکسٹ ون ہے میسی یہ بیسیکلی فرینچ ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسائٹیشن آف دا ماس, کہ کسی ماس کو جس ٹائم آپ انرجی دے کے ایکسائٹیڈ فارم میں لے کے آتے ہیں نا, تو یہ وہ کنڈیشن ہے. یہ بیسیکلی ہوتا کس لیے کہ آپ جو اس کی ریزسٹیوٹی ہے, ریزسٹیوٹی کنٹراسٹ بٹوین ہوسٹ راک اینڈ جو آپ کے پاس اس میں ہے نا منرلائزیشن زون, یا کوئی کنڈکٹیو باڈی پڑی ہوئی ہے, ان دونوں کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں, اس کو انہینسمنٹ کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا کنٹراسٹ انہینس کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی جس میں سلفائڈ, یہاں پہ اس نے سلفائڈ کا دیا ہوا ہے. یہ بیسیکلی پوسٹ ڈسکوری میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آلریڈی ڈسکور کر دیا ہے ایک سلفائڈ منرل, یا پھر آپ نے کوئی بھی میٹلک باڈی یا منرلائزیشن زون آپ نے آلریڈی ڈسکور کر چکے ہیں. اس کے بعد فردر اس کی باؤنڈریز اور اس کی شیپ مارک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ اکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایکیو پوٹینشیل میپ لائن بنائی جاتی ہیں. ایکیو پوٹینشیل یہ کہ پوٹینشیل ڈفرنس فائنڈ کر رہے ہیں, آپ الیکٹریکل سروے یوز کر رہے ہیں نا, تو وولٹیج کا جو ڈفرنس کی وجہ سے آپ کے پاس پوٹینشیل انکریز ہوتا ہے فرام سورس الیکٹروڈ اور ریسیور الیکٹروڈز میں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایکول پوٹینشیل کی لائنز آ رہی ہیں جہاں پہ پوٹینشیل ڈفرنس سیم آ رہا ہے, تو یہ آپ کے پاس ایکیو پوٹینشیل آپ کے پاس میپ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو بیسیکلی اس کی جو کنٹینیوٹی آف دی منرلائزیشن, اسٹرائپ, ڈپ اور اس کی شیپ کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اس کا جو اکوپمنٹ ہے اس میں کیا جاتا ہے, میں شیپ بنا رہا تھا لیکن میں نے اگلے پیج پہ دیکھا تو یہ بنی ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس ڈرل ہول ہے, ٹھیک ہے. اکراس اس نے جو منرلائزیشن ہے اس کے ڈرل کیا ہوا ہے. اس میں ایک دو آپ کے پاس obviously جیسے ہم وینر کنفیگریشن یا پھر چیمبر کنفیگریشن میں ہم کیا کرتے تھے, ہمارے پاس کیا تھا, دو آپ کے پاس ڈی سی کے ساتھ یا اے سی کے ساتھ آپ کے پاس سورس الیکٹروڈس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس 2 وولٹ میٹر لگا ہوا پوٹینشیل کے الیکٹروڈس ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ جو ہے سورس انرجی جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ پوٹینشیل ڈفرنس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا. تو
اس میں کیا جاتا ہے, اس میں ایک سورس آپ کے پاس C1 جو ہے وہ آپ بور ہول میں آپ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں نیئر ٹو دا منرلائزیشن زون, ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے وہ آپ اوے فرام دس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنی آپ کے پاس تھکنس آ رہی ہے نا, اس کا 2 یا 3 ٹائمز جو ہے آپ اس کو اوے آپ اس کو پلانٹ کر دیتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس جو ہے یہ سورس اور یہ سورس, یہ دونوں جو ہیں آپ کو وہاں پہ الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک پوٹینشیل آپ یوز کرتے ہیں ان دونوں کے مڈ میں, ٹھیک ہے. C1 اور C2 کے مڈ میں آپ نے یہ پوٹینشیل الیکٹروڈ یوز کیا, اور سیکنڈ پوٹینشیل الیکٹروڈ کیا ہوتا ہے اپوزٹ ڈائریکشن آف C2, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے پاس جو پوٹینشیل ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے, آپ اس کو موو اپ کرتے جا رہے ہیں یا اس کو موو ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے نا اس میں ویریشن آ رہی ہے, اور اس سے آپ کو کیا پتا لگتا ہے کہ یہاں سب سرفیس میں اس کی جیومیٹری کیسی ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کس کام کے لیے ہے, یہ اس کام کے لیے ہے تاکہ آلریڈی جو آپ نے ڈسکور کی ہوئی ہے منرلائزیشن زون, اس کی جیومیٹری اور شیپ کو ڈسکس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی بیسک اسمبلی ہے, یہ یہاں پہ وہی کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے 5 to 10 times width of the mass, ٹھیک ہے. C2 جو آپ لگا رہے ہیں وہ جو جتنی اس کی تھکنس آپ نے ڈسکور کی ہے اس کی آپ 5 to 10 ٹائم جو ہے اوے اسے کریں گے, ٹھیک ہو گیا. سمجھ آئیے. یس سر. اچھا میرے سمجھ ہو گیا سر. تو یہ جو پوٹینشیل ڈفرنس ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا بتا رہا ہوتا ہے, اس کی جیومیٹری کے بارے میں, ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کے کنڈکٹر باڈی ہے اس کی جیومیٹری کے بارے میں. تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ obviously مائنڈ میپنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں, الیکٹریکل امیجنگ بھی ہے ہائیڈرو کاربن میں, اور اس کے علاوہ ریزروائرز وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو. اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے, فلوئڈ پراپرٹیز جو ایک فارمیشن کے اندر ہے نا, فلوئڈ پراپرٹیز کیا آیا وہ جو ہے ہائیڈرو کاربن پڑا ہوا ہے یا پھر آپ کے پاس وہ پڑا ہوا ہے کیا نام ہے, کوئی واٹر کنٹینٹس ہیں یا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیپ سیٹڈ میٹالک باڈیز کے بارے میں کرتا ہے, ان کی ایکسٹینشن اور فریش واٹر ریسورسز کے بارے میں انجینئرنگ ٹیسٹنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ کراس ہول جس ٹائم آپ کر رہے ہیں تو آپ سائزمک ویو بھی یوز کر سکتے ہیں, الیکٹریکل بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی کنفیگریشن کے تھرو آپ جو سورس ہیں ان کی ویریشن کر سکتے ہیں, چاہے آپ سائزمک یوز کریں, الیکٹرو میگنیٹک یوز کریں, ریڈار سگنل یوز کریں, ٹھیک ہے. تو یہ اس جیو فزیکل ٹیکنیکس کا اینڈ ہوتا ہے یہاں